دوسرے سوال کی طرف آئیں کہ آج تک کیا کوئی عورت جو ہے، لیکن اس سے پہلے یہ واضح کر لیں کہ میرے اور محمد کے درمیان کوئی رسول نہیں، کوئی رسول نبی نہیں۔ رسول نبی کون سا؟ وہ جو ضلال مبین میں ہوتا ہے، جو خاتم النبیین ہوتا ہے۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ جی استاد جی۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی۔ میرے اور محمد کے درمیان نبیین تو ہیں، لیکن کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو رسول ہے، یعنی جو آ کر یہ کہے کہ تم پچھلے رسول سے منسوب کر کے جو بھی کر رہے ہو وہ سارے کا سارا باطل ہے، بکواس ہے، بے بنیاد ہے، لہذا زیرو سے شروع کرے۔ وہ کون ہوگا؟ وہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ وہ یہ کہا تھا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی خاتم النبیین نہیں۔ کب تک؟ پھر صرف اتنا نہیں کہا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ کون سا نبی؟ خاتم النبیین۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ یہ جو کہتے ہیں نا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، وہ عقل کے اندر پہلے پس منظر تو دیکھو۔ آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی، صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ جان لو میری امت سے 30 دجالون کذابون ایسے ہوں گے جن کا زعم یہ ہوگا کہ وہ رسول ہیں۔ دعویٰ نہیں کریں گے، ملاٹے کہتے ہیں 30 نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور کسے عقل کے اندھو اور بے وقوفو اور جھوٹو مکارو، کہاں لکھا ہوا ہے 30 جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ تم ثابت کر دو، احمد عیسیٰ گردن پیش کر دے گا۔ ان 30 دجالون کذابون کا زوم ہوگا۔ زوم کسے کہتے ہیں؟ زوم کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں رسول والا کام کر رہا ہوں، اعلان نہیں کریں گے، دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ کہا میری امت میں 30 دجالون کذابون ہوں گے جو دین کو بدل دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی بالکل۔ ان کا زوم یہ ہوگا کہ ہم رسول ہیں، ان میں سے ہر ایک کا زوم یہ ہوگا کہ آنا رسول ہوں، میں رسول ہوں، آنا رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوں۔ زوم یہ ہوگا، دعویٰ نہیں کریں گے۔ زوم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو وہ کارنامہ انجام دے رہے ہوں گے، جو ان کا کردار ہوگا، ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہمارا کردار رسول کے جیسا۔ کیا ہوگا؟ محمد نے کیا کیا تھا؟ محمد نے ایک کتاب القرآن کے نام پر چھوڑ کے گیا، ایسا ہی ہے؟ جی استاد جی بالکل ایسا ہی ہے نا؟ تو کہا تھا میرے بعد 30 دجالون کذابون ہوں گے جن کا زوم، یعنی جو میرے مقابلے پر میرے جیسا کام کریں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ان کا بخاری ملاٹا، جس کا زوم تھا کہ میں رسول ہوں، جس نے دین کو بدلا۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ دنیا کو قرآن سے دور کیا، قرآن کا متبادل گڑ کے۔ ان کا وہ مسلم، ان کا وہ ترمذی، ان کا وہ ابن ماجہ۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ ان کا وہ بابا حنیفہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ ان کے وہ جو بابے ہیں، بابا مالک، بابا حنبل، بابا حنبل۔ آگے چلیں، یہ جدید دور میں ہیں۔ شافعی، ہاں شافعی، یہ جدید دور میں آئے، جسے یہ کہتے ہیں ابھی وہ ریسنٹلی ایک اہل حدیث ملاٹا کہتا ہے، وہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہوئے کہتا ہے حجت اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کی حجت کون؟ ابن تیمیہ۔ او عقل کے اندھو، رسول کسے کہتے ہیں؟ زمین پر اللہ کی حجت تو صرف اور صرف رسول ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ کو رسول ڈکلیئر کر رہا ہے، گدھے کے بچے۔ الزامات احمد عیسیٰ پر لگاتا ہے، آ ذرا میدان میں۔ جی جی بے شک۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یہ وہ تمہارے ملاٹے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، انہی میں سے ایک یہ جو غلام احمد ہے، یہ بھی ہو گیا۔ یہ ہیں وہ سارے جن کا زوم یہ ہوگا، یعنی ان کو لگ یہ رہا ہوگا کہ ہم بھائی جو کام کر رہے ہیں نا، ہم رسول والا کام کر رہے ہیں، ہم تو رسول کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہیں؟ جی استاد جی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو قرآن کا متبادل مہیا کیا۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل۔ یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ جی استاد جی۔ اب بائیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آج تک کوئی عورت بھی ایسی ہوئی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو پہلی بات، پھر جو ہے وہ دوسری بات کہ کیا اللہ عورت کو اس قابل نہیں سمجھتا؟
یا پھر عورت جو ہے وہ ذہنی طور پر کمزور ہوتی ہے یا اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے یہ ذمہ داری نہ دی جائے، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں غور کیجیے گا، آپ نے کہا دعویٰ تو رسول کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، رسول کے علاوہ کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، دعویٰ صرف رسول کرتا ہے، اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں ان کو علماء کہا جاتا ہے، رہنما کہا جاتا ہے، عربوں کی زبان میں نبی کہا جاتا ہے، سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، ان کا آگے یہ نہیں کہنا ہوتا بھائی میں رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوں، نہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر حق واضح کریں، رہنمائی کریں لوگوں کی، سمجھا رہی نہیں؟ اسی طرح جیسے رسول نے کی، کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل۔ تو اس دوران جو کہ حق کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتا ہے، جب تک وہ نبیین آتے ہیں تو لوگ خود ہی پہچان لیتے ہیں کہ ان میں سے حق والا کون ہے، لیکن جب رسول آتا ہے اس وقت ضلال مبین ہوتی ہیں، اس وقت زبان سے بتانا لازم ہوتا ہے، اور رسول بھی آتا یہ نہیں کہتا میں رسول ہوں، بلکہ رسول ساری دعوت پہنچانے کے بعد جا کر کہتا ہے میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر یا بہانہ نہ رہے، ٹھیک ہے جی؟ جی استاد جی بالکل۔ اچھا، پہلی بات تو یہ دعویٰ تو کوئی کر نہیں سکتا رسول کے علاوہ۔ دوسری بات، یہ ذمہ داری دیکھیں، یہ جو ذمہ داری ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، موجود ہے یا نہیں موجود؟ جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو سننے میں دیکھنے میں بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو دنیا کی سب سے خطرناک ترین ذمہ داری ہے، سب سے مشکل ترین ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ میں 20 کلو وزن اٹھانے کی استطاعت ہے اور آپ کے اوپر لاد دیا جائے 100 کلو، تو یہ آپ کے اوپر احسان ہوگا یا ظلم ہوگا؟ ظلم ہوگا جی، ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی۔ اگر دنیا کی کوئی بھی عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کر سکتی ہے، پورا کر سکتی ہے، تو میدان میں آ جائے، کسی نے روکا تھوڑا ہی ہے جی۔ یعنی میں سلیکشن کی بات کرتی ہوں نا کہ سلیکٹ کیسے ہوگا؟ نہیں، میں وہی بات کروں، دیکھیں نا کون کیوں کرتا ہے، کون کیوں کرتا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو سلیکشن ہوتی ہے وہ مردوں کی ہی کیوں ہوتی ہے؟ میں وہ ابھی آپ کے اوپر سارا واضح کرتا ہوں نا، میں سارا واضح کرتا ہوں، وہ میں اب جو سوال کیا تھا میں آگے چل کے کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی ہے، اس میں بظاہر جو ٹائر ہیں انجن کی نسبت ان کی کوئی ویلیو نہیں نظر آتی نظر نہیں، لیکن اگر انجن یہ سمجھنا شروع کر دے کہ سارا کچھ میں ہی ہوں، ٹائروں کی کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں، تو کیا ٹائروں کے بغیر انجن کسی کام کا ہے؟ نہیں نا؟ اسی طرح اگر ٹائر یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ بھائی میرے بغیر جو ہے وہ، یعنی کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے بغیر کسی کو کوئی ویلیو نہیں ہے جی، تو کیا ٹائر اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا، ہر چیز کو، ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا، مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا، اس کی تخلیق کی گئی اس کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی تخلیق کی گئی اس کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور رب نے کیا کیا ہے؟ غور کیجیے گا، رب نے احسان کیا ہے، رب نے ظلم نہیں کیا، رب نے جس میں جتنی استطاعت تھی، جو جس لائق تھا، جو جس اہل تھا، رب نے اس کو اسی کے مطابق خلق کیا، اسی کی ذمہ داری کے مطابق اس کے اندر صلاحیتیں رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اب غور کیجیے گا، اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں یہ کام کر سکتا ہوں، تو رب نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم نہ کرو، ٹھیک ہے جی، تم نہ کرو۔ رب کہتا ہے کہ اگر تم دیکھو، رب کہتا ہے میں کسی بھی نفس پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں لادتا، ذمہ داری عائد نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ بھائی مجھ میں یا آپ میں یا فلاں میں استطاعت کتنی ہے؟ اب یہ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز کہ آپ اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کر دے، جھکا دے، جس نے آپ کو کریٹ کیا، اس نے کریٹ کیا تو اس کو پتا ہے اس نے آپ کو کیسا کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اس لیے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ میں کتنا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہے، آپ کون سی کتنی ذمہ داری اٹھانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ خود کو اس کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکے گی، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، آپ کو مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی۔ اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے غور کیجیے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو رب کے آگے سرنڈر کرنے کو جائے آپ خود طے کریں، کہیں جی مجھ میں اتنا بوجھ یا اتنا وزن اٹھانے کی استطاعت ہے۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بڑا سا قافلہ ہے لوگوں کا جا رہا ہے، اس میں بھی ہیں، آپ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، جا رہے ہیں، رستے میں جناب ایک سونے کا پہاڑ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی سونا اٹھا لو، جتنا جتنا کوئی اٹھا سکتا ہے اٹھا لو، یعنی جس میں جتنی استطاعت ہے وہ سونا اٹھا لے۔ ٹھیک ہے جی، میں دیکھتا ہوں بھائی میں آرام سے 50-60 کلو 70 کلو یا 80 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اتنا اٹھا سکتا ہوں، میری جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک رستہ صاف ہے، بڑی آسانی سے وہاں تک لے جا سکتا ہوں، لیکن کیا میری منزل یہی ہے؟ میری منزل 8 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر یا 15 یا 20 کلومیٹر دور ہے یا 1000 کلومیٹر دور ہے جی، وہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے، وہاں تک تو مجھے یعنی کہ میں واقعتاً اتنا بوجھ اٹھا کے لے جا سکتا ہوں، اتنا وزن اٹھا کے اتنا گول اٹھا کے لے جا سکتا ہوں، لیکن جو رستہ مجھ سے چھپا ہوا ہے، آگے کیسے حالات ہیں، موسم کیسا ہے، کہیں چور ڈاکو تو نہیں ہے، کوئی ناکہ تو نہیں رستے میں لگا ہوا، کہیں رستے میں کوئی ایسا تو نہیں کوئی چوری کے الزام میں پکڑ لے جی، کوئی بارڈر آنا ہے، کیا ہونا ہے جی، یہ تو نہ پتا۔ لہذا میں کیا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بھائی کیا کوئی ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے، جو مجھ سے چھپا اس کا علم رکھتا ہے جی، جو مجھ سے چھپا ہوا ہے وہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کیا بھائی کوئی ایسا ہے کہ جو نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کا بھی علم رکھتا ہے جی؟ تو اگر غور کیجئے گا، اگر کوئی کہتا ہے ہاں میں ہوں، تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ میں کتنا سونا اٹھا کر اپنی منزل پر لے جا سکتا ہوں؟ وہ آپ کو کہتا ہے صرف 100 گرام، صرف 100 گرام۔ اب بازار دیکھا جائے بھائی میں ہٹا کٹا 70-80 کلو وزن 6 فٹ قد، بھائی 100 گرام وہ تو ایک پیدائشی بچے کے جو ہے وہ جیب میں ڈال دیا جو اسے نہیں پتا چلے گا جی۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہوں۔ کیونکہ بھائی مجھے نہیں پتا آگے جو غائب ہے وہ کیا ہے، چھپا ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ 100 گرام کہہ رہا ہے تو یہ حق ہے، کیونکہ اسے پتا ہے آگے جو چھپا ہوا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ میں 100 گرام اٹھاتا ہوں گولڈ، باقی کوئی 20 کلو، کوئی 30 کلو، کوئی 40 کلو، کوئی 50 کلو، کوئی 100 کلو۔ میں جب 100 گرام اٹھاتا ہوں لوگ میرے اوپر ہنستے ہیں، لوگ میرے اوپر ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ میں اس ہنسنے کی، اس طنز کی پرواہ نہیں کرتا، میں 100 گرام اٹھاتا ہوں، جیب میں ڈالتا ہوں، چلنا شروع کرتا۔ اب ہوتا کیا، جیسے ایسے چلتے جا رہے ہیں، جس نے 100 کلو اٹھایا تھا پسینوں کوئی حال نہیں، اس میں سے 20 کلو پھینکنا پڑا۔ اس طرح کرتے کرتے آگے گئے، تھکاوٹ سے چور، پسینے سے چورو چور۔ کسی نے 40 کلو اٹھایا تھا، اس کے پاس 10 کلو رہ گیا جی، سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جناب 20 کلومیٹر سفر طے کیا، 30 کلومیٹر سفر طے کیا، آگے کیا ہوا، آگے جناب لگا ہوا ہے ناکا۔ آگے کیا لگا ہوا ہے؟ ناکا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس بھی 100 گرام سے زیادہ گولڈ ہے، ٹھیک ہے جی، یا جس کے پاس بھی گولڈ ہاتھوں میں اٹھایا ہوا یا جیبوں میں ویزیبل نظر آ رہا ہے کہیں بھی، تو اس کو روک لیتے ہیں۔ جس کے پاس ان کو محسوس نہیں ہوتا کہتے ہیں بھائی تو جا، تو جا۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں میں گزر جاتا ہوں اور باقی سارے کے سارے پکڑے جاتے ہیں، آؤ بھائی چھتر پڑتے ہیں، گولڈ بھی آتا ہے، لتر بھی کھاتے ہیں، مرتے بھی ہیں، گردے میں کٹواتے ہیں، اور میں ہنستا کھیلتا آرام سے منزل پر پہنچتا تھا، کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات کیوں کی، یہ بات اس لیے کی کہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اے میرے رب، میں اگر ظاہر کو دیکھوں تو ظاہر کی بنیاد پر میں اس ذمہ دار کی بھی اٹھا سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، ویسا بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔
لیکن یہ میں ظاہر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا باطن کیا ہے۔ تو العلیم الحکیم ہے، ٹھیک ہے جی، تو نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کا بھی علم رکھنے والا ہے، لہٰذا اے میرے رب جو باطن ہے، ظاہر کے ساتھ ساتھ جو باطن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ سنا، بتا، یا میرے اوپر اتنا لاد، وہ ذمہ داری عائد کر، وہ لاد جس کو میں اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ اب اگر آپ خود کو اپنے رب کے حوالے کر دیں گے تو رب آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد کرے گا وہ بالکل گویا کیسے ہے جیسے آپ نے کپڑے اپنے جسم پر کیری کیے ہیں۔ کیا کبھی آپ کو لگا کہ آپ نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ رب جو ذمہ داری عائد کرتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتی ہے گویا کہ آپ نے کوئی کار ہی نہیں رہے، آپ دنیا کے سب سے آزاد شخص ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے آزادی کیا چیز ہے۔ ابھی سمجھا رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی ٹھیک ہے، اچھا اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہتا ہے، غور کریں، اگر کوئی یہ کہتا ہے جی مجھ میں یہ استطاعت ہے، میں یہ کر سکوں، میں وہ کر سکوں، تو رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے بھائی میں تو ہر کسی پر اتنا ڈالوں گا جتنی اس میں استطاعت ہے۔ اب اگر تم کہتے مجھ میں اتنی استطاعت ہے، ٹھیک ہے یہ لو اٹھاؤ، تو یہ لو جی۔ اب ایسا کرنے والا پھر بعد میں چیخیں مارتا ہے، چلاتا ہے، کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا، روتا ہے، پھر ذمہ داری الٹا رب پر ڈال دیتا ہے، کہتا تیرا قصور ہے، یا تیرا ہی قصور ہے جی، جب تجھے پتا تھا میں نہیں اٹھا سکتا تو زبردستی میرے اوپر لاد دیتا۔ تو رب کہتا ہے میں نے تو کہا تھا، جب تیری اپنا شوق تھا، تیری اپنی خواہش تھی، تو مجھے کیا اعتراض تھا جی؟ جب تو کہہ رہا تھا یار اب تو غلط ہے میں سچا ہوں، تو ٹھیک ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھانا۔ سمجھا رہے بھی نہیں آ رہی؟ یہاں وہ آیت بھی آ جاتی ہے، وہ آیت نکالیں جی، یہ آیت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کو یہ جواب بھی بہت آسان طریقے سے مل جائے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت میں 286 ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ، اللہ جو ہے وہ کسی ایک بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اس کا مکلف نہیں بناتا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آگے کیا ہے؟ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، وہی بات، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کہہ کے سرنڈر کرتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے اللہ تو طے کر مجھ میں کتنی استطاعت ہے، لہٰذا جب اپنے آپ کو رب کہہ کے سرنڈر کرتا ہے، رب اتنا ہی اتنے کا مکلف بناتا ہے جتنی اس میں استطاعت ہے، وہ بندہ ایسا جیسے آزاد ہے، کچھ کر ہی نہیں رہا، عیاشی گویا کر رہا ہے۔ آگے کہا لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اسی کا ہے جو اس نے کرتوت کیا، اسی کا ہے جو کرتوت اس نے کیا۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ جو کسب اس نے کیا وہ اسی کا ہے، نہ صرف اسی کا، وَعَلَيْهَا مَا اَكْتَسَبَتْ، اور جو اس کسب کی وجہ سے، اس کے اس کرتوت کی وجہ سے رد عمل آئے گا وہ بھی اسی کے اوپر آئے گا، وہ بھی اسی کے اوپر آئے گا۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، رب کہتا ہے بھائی کر لے، طے کر لے تو نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ جان لے بعد میں جب اس کا رد عمل آئے گا تو وہ تیرے اوپر آئے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو شروع سے احمد عیسیٰ سمجھاتا ہے، یہ آیت بھی سامنے رکھ کے کہ بھائی جو کہا جاتا ہے صرف وہی کرو، جان بوجھ کے یہ یعنی کہ یہ نہ کرو یہ ادھر بھی اس کے ساتھ پنگا، اس کے ساتھ پنگا۔ شروع سے احمد عیسیٰ نے کہا کہ آپ اس طرح دعوت دو جیسے میں دے رہا ہوں، دیکھو مجھے دیکھو جی، کسی کے سامنے آپ کو اپنے آپ کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے فیک آئیڈیز بناؤ، ان آئیڈیز سے آپ جس کو اپنے سگے بھائی کو اپروچ کرنا چاہتے ہو اسے اپروچ کرو، ہم سائے کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں اپروچ کرو، لیکن خود سامنے جا اپنا آپ کسی کے اوپر واضح نہ کرو۔ لیکن نہیں جناب شوق ہے ہم دلائل دیں گے اور لوگ متاثر ہو جائیں گے اس علم سے، ٹھیک ہے بھائی کرو، پھر موجیں کرو۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اب یہ جب حقائق راز واضح ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا انا نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ کیا کہا یہاں؟ یہ کہا جائے ربنا لا تؤاخذنا انا نسینا، یعنی کہ ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا اس صورت میں کہ اگر ہم بلکڑ پان میں کچھ ایسا کر بیٹھیں، یعنی کہ اگر بلکڑ پان میں جی ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے، ہم کوئی یعنی کہ لا علمی کی وجہ سے بلکڑ پان میں اگر ہم کوئی ذمہ داری اٹھا بیٹھتے ہیں جس کی ہمیں استطاعت نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہماری پکڑ نہ کرنا بلکہ ہمیں اس سے پار لگا دینا، بچا دینا جی۔ او اخطانا، اور کیا ہے، اور اگر کوئی ہم سے ایک خطا ہو جاتی ہے، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی ہے،
تو اس پر بھی ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں جو ہے بچا لینا. پھر ربنا ولا تحمل علینا، ہمارے رب اور نہ ہی ہمارے اوپر ڈالنا، کیا نہ ڈالنا، اسرن، جس کا ہم اصرار کریں. یعنی ہمارا بے شک ہم اصرار کریں، ہم کہیں ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم اصرار کریں، لیکن اے ہمارا ہمارے اوپر نہ ڈالنا. کیوں؟ ہم ہو سکتا ہے بلکڑ پان میں یا خطا میں ایسا کر رہے ہو، ہمارے اوپر یہ نہ ڈالنا، ہمارے اوپر یہ نہ ڈالنا. اچھا کیسے؟ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، بالکل اس طرح جیسے تو نے ڈالا ان پر، ان لوگوں پر جو ہم سے قبل تھے. کون سے ہم سے قبل؟ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. احمد عیسیٰ نے سب سے پہلے آ کر یہ کہا، احمد عیسیٰ نے کہا کہ بھائی یہ جو تم دعوے کر رہے ہیں ہم پوری دنیا پر خلافت قائم کر دیں گے، یہ وہ وقت نہیں ہے، لہٰذا اس وقت جو صلاۃ کتب ہے اس کی طرف آؤ. وہ کون سی صلاۃ کتب ہے؟ وہ ہے وہ جو نوح نے قائم کی تھی. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو پوری دنیا پر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو کہا ٹھیک ہے بھائی کرو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر تم کہتے ہو ہم اس وقت پوری دنیا کو جناب اس کے اوپر دین قائم کر دیں گے، اگر تم یہ ذمہ داری اٹھانے کی دعوے دار ہو، تمہیں وسعت ہے، استطاعت ہے، تو ٹھیک ہے اٹھاؤ، جاؤ کرو. ضد کی، رب نے ڈال دی یا نہیں ڈال دی؟ اٹھا پائے؟ کمر ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ وہ احمد شروع میں واضح کر دیا تھا، ہر چیز واضح کر دی تھی. جی بالکل. کتنے ہی نوجوان ہیں جو آئے، مجھے کہا جی ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، میں نے کہا نہ، بھول کے بھی نہ جانا. اس وقت وہ صلاۃ کتب نہیں، اس وقت یہ صلاۃ کتب ہے جو انہوں نے قائم کی تھی، اسے قائم کرو اگر بچنا ہے تو. کہا جی نہیں ہم تو ادھر ہی جانے تھے. پر ٹھیک ہے جاؤ. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مرو آگ میں کودو جا کے، کسی نے روکا ہے؟ ٹھیک ہے، ظاہر بات تمہاری اب ضرورت تو نہیں ہے، پر دنیا میں جاؤ، واپس جاؤ، گھر جاؤ. تو یہ چیز ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، یعنی کہ ہمارے رب ایسا بھی ہمارے اوپر نہ ڈالنا، لادنا کہ جس کو اٹھانے کی، جس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم میں قوت نہ ہو، ہم اسے کر نہ سکے. لنا بھی ہمارے لیے وہ نہ کرنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بہرحال تو یہ آیت آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ یہ آیت اس لیے سامنے رکھی کہ دیکھیں رب نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی عورت اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتی. رب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے اس کے مقصد کے لحاظ سے، اس کی ذمہ داری کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی. اور میں نے تخلیق اس طرح سے کیا ہے کہ کسی پر بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ میں نے یعنی کہ نہیں لادا، نہ میں لالتا ہوں. اب اگر مثال کے طور پر عورت کہتی ہے جی میں، اس سے پہلے تھوڑی اور واضح کر لیں، مرد کی تخلیق کی گئی مرد کی ذمہ داری کے لحاظ سے، عورت کی تخلیق کی گئی عورت کی ذمہ داری کے لحاظ سے. مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عورت سے افضل ہوں، عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مرد سے افضل ہوں. عورت جب تک اپنے مقام پر رہے گی تب تک وہ پرفیکٹ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں. مرد جب تک اپنے مقام پر رہے گا تب تک اس کا کوئی ثانی نہیں، ٹھیک ہے نا. عورت اپنے مقام پر رہے گی، مرد اپنے مقام پر رہے گا. عورت مرد کی معاونت کرے گی مرد کے مقصد میں، مرد عورت کے مقصد میں اس کی معاونت کرے گا، دونوں کامیاب رہیں گے. لیکن اگر عورت نے مرد کی ذمہ داری اٹھانے کی یعنی کہ وہ دعویٰ کیا اور مرد نے عورت کی ذمہ داری اٹھانے کا دعویٰ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بالکل یہی نکلا جیسے مشین کے اندر دو پرزے ہیں، دو پرزے ان کو ایک دوسرے کی جگہ پر فٹ کر دیا جائے، اس پرزے کو نکال کے ادھر اس کی جگہ پر، اس کو نکال کے اس جگہ پر لے جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ خود بتا دیں. تھوڑا سا کلیئر کر دیں. وہ ہو جاتا ہے سارا ہو جائے گا. یہ چیز کلیئر. یہ اعتراض دیکھیں، یہ اعتراض تب کرنا چاہیے کہ بھائی عورت کو یہ ذمہ داری کیوں نہیں دی گئی، اور یہ اعتراض تب کرنا چاہیے جب یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ یہ ذمہ داری پوری کرنے سے آپ کو ٹاپ کا کریڈٹ ملے گا، ٹاپ کا درجہ ملے گا، اور آپ کو جس ذمہ داری کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے آپ وہ درجہ نہیں ملے گا، انعام وہ نہیں ملے گا. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اس کو دوبارہ بتائیں کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں یہ نہیں وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا، میں نے وہ کرنا ہے. آپ کو یہ تب کہنا چاہیے جب
یہ ہو کہ بھائی اس کام کرنے سے درجہ بلند درجہ ملے گا، اور یہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی کام ہے اس سے درجہ بلند نہیں ملے گا، نیچے والا درجہ ملے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں بلند درجے کا طلبگار ہوں یا طلبگار ہوں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو؟ لیکن ذرا غور کریں. اب پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ذمہ داری انتہائی سخت ہے، اس میں انتہائی مضبوط اعصاب ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا پوری دنیا آپ کی دشمن ہے، گالیاں، الزامات، تہمتیں، ملامتیں، دیکھ نہیں رہے آپ؟ ہم تجھے قتل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس کے لیے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو فن یہاں سمجھتے ہیں ان کے اعصاب جو آپ دے جاتے ہیں. یہاں سے آپ سمجھ لیں ملک کا آرمی چیف ہے، ایک فتویٰ اس کے اوپر لگا ہے وہ سارے مولوی پکڑ کے اس نے اندر دے دیے. جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو پھر احمد عیسیٰ ہے نا، پھر دنیا میں وہ کون سی عورت ہے کہ جس کو اگر مثال گالیاں دی جائیں تو آگے سے چپ رہے؟ بڑے بڑے ہونا چاہیے نا، جو یہ سمندری اٹھائے گا اس کو پتا ہوگا نا کہ پارٹ آف دا جاب ہے. میں نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے تو صرف پڑھتے رہنا ہے آگے آگے جو میری سمندری میں نے اس کو پورا کرنا ہے. تو گالیوں سے تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں نا. تو میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں، اس کے لیے انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک ہونا پڑے گا. اس کے لیے پھر آپ کو پوری دنیا کا جو ہے وہ پوری دنیا کا ساتھ جو ہے وہ پنگا لینے کے لیے لینے کی جو آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی عورت سمجھتی ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں تو میری پیاری سسٹر، میری پیاری بہن، رب نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی عورت اس ذمہ داری کو نہ اٹھائے، یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے نا، منع نہیں کیا. رب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میں نے یہ جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری صرف اور صرف مرد جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے، عورت اس کی اہلیت نہیں رکھتی، کیونکہ عورت کو میں کسی اور مقصد کے لیے خلق کیا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ایک اور چیز ہے، مرد بھی یہ ذمہ داری جو ہے عورت کی معاونت کے بغیر اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ عورت کی معاونت کے بغیر مرد کے لیے اس ذمہ داری کو اٹھانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو اگر مرد یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس میں جو عورت ہوتی ہے اس کا یوں سمجھے اتنا ہی یا اس سے زیادہ کردار ہوتا ہے. اور میں اس سے بھی زیادہ کردار ثابت کرتا ہوں. ایسا جو شخص رسول اس کو وجود، اس کو جنم کون دیتا ہے؟ عورت نہیں دیتی. وہی تو کہ رسولوں کو عورت جنم تو دے سکتی ہے لیکن رسول نہیں ہو سکتی. نہیں تو آپ بن لینا، کسی نے روکا تھوڑی ہے. ہاں بھائی روکا، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ذمہ داری اٹھا سکتے تو آپ اٹھا لیں. میں کبھی یہ سوچتی ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اس لیے میل تو آپ یہی تو بات آ گئی، یہی تو بات آ گئی. میں نے تو یہ نہیں سوچا بھائی نبوت کا دروازہ بند ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اپنے یہ لوگ گرب جلا دیں گے، یہ میں نے تو نہیں یہ سوچا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہی تو فرق ہے. ابتدا سے واضح ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ یہ ذہن میں رکھیں میری پیاری بہن، رب نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی عورت جو ہے وہ یہ ذمہ داری نہ اٹھائے. اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ صرف رب نے نہیں کہا، نہیں، عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں اس ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہوں تو ٹھیک ہے وہ اٹھا کے دکھا دے. لیکن یہ ذہن رکھے کہ رب نے اسے اس مقصد کے لیے تخلیق نہیں کیا، اس کی تخلیق اس مقصد کے لیے ہوئی نہیں. یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھیں پہلی بات اگر رب نے منع نہیں کیا تو اس میں یہ ہو جاتا ہے بالکل صحیح ہے، رب نے منع نہیں کیا. اگر آپ اپنے آپ کو اس اہل سمجھتے ہو یا اس قابل بنا لیتے ہو تو مطلب کہ آپ رسول ہو سکتے ہو. یہ ہے ایک الگ بات. جب آپ یہ کہتے ہو کہ رب نے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی، اس کو اور صلاحیتوں کے لیے پیدا کیا، تو پھر تو آپ نے اس کو پہلے دن سے ہی الگ کر دیا کہ وہ اس قابل ہو ہی نہیں سکتا. میں وہی بات کروں. دیکھیں غور کریں تھوڑی دیر پہلے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی کہ دیکھیں ہر ایک کی تخلیق اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر کی گئی. ہر ایک کی تخلیق اس کے ہاں جی میں نے وہ بات آپ کی ایک منٹ اچھا غور کیجئے گا. دیکھیں یہ جو ذمہ داری ہے غور کریں. میں پہلے آپ کو بتایا، اگر غور کریں آپ میں وزن اٹھانے کی استطاعت ہے 50 کلو، آپ میں وزن اٹھانے کی استطاعت کتنی ہے؟ 50 کلو اٹھانے کی استطاعت ہے. ٹھیک ہے جی. جی. اور آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں میں 100 کلو اٹھا سکتا ہوں
تو ٹھیک ہے اٹھا لیں, اٹھا کے دکھا دیں. لیکن اگر رب آپ کے اوپر یہ لادتا ہے 100 کلو, رب ظلم کرے گا. ایک منٹ, رب نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری تخلیق ایسی ہے, تو آپ کر لیں, کر کے دکھا دیں. ہاں جی, یہاں تک بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس اہل ثابت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اٹھا سکتے ہیں, تو رب کو کوئی اعتراض نہیں ہے, رب آپ کو دے سکتا ہے وہ ذمہ داری. نہیں, رب نے تو, رب تو میری پیاری بہن, رب تو دیکھیں نا رسول کی صورت میں شروع میں جب ظلال مبین ہوتی ہیں تب تک سامنے آتا ہے, اس کے درمیان کرو موجیں کرو جو چاہے کرو, روکا تھوڑی ہے کسی نے. میں اس کی دور کی نہیں بات کری, مطلب یہ میں کہ صرف سمجھنے کے لیے یہ پوچھ رہی ہوں کہ چلے مان لیا کہ ظلال مبین ہے, ہر طرف گمراہیاں ہی ہیں, تو اس وقت اگر یہ عورت کوئی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تو رب کو تو کوئی اعتراض نہیں نہ ہو سکتا. تو رب کیوں اعتراض کرے گا؟ رب کو اعتراض کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جب دیکھیں نا رب اس ذمہ داری نہیں لاد رہا اس کے اوپر, وہ خود اٹھا رہی نا, تو رب کو کیا اعتراض ہے؟ خود اٹھا رہی. رب نے ابھی دیکھیں رب نے کیا کہا, رب نے کیا کہا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ جو ہے, ایک منٹ, اللہ جو ہے کسی ایک بھی نفس کو اس میں جتنی استطاعت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا مکلف نہیں بناتا, اللہ نہیں کرتا ایسا. اچھا آگے ایک منٹ, ظاہر بتا سارے ہیں, سارے ہیں. آگے دیکھیں نا, آگے رب نے یہ نہیں کہا جی نہ کرنا, جس کی تمہیں جو ذمہ داری اٹھانے کی تمہیں وسعت نہیں ہے وہ نہ کرنا. رب کیا کہہ رہے ہیں, لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. اب جو بھی کرتوت آپ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں بھائی مجھ میں یہ وسعت ہے, مجھ میں یہ وسعت ہے, تو وہ جان لیں وہ میرا کام نہیں ہے, وہ میں نے آپ کو اوپر نہیں, وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اب اس کی وجہ سے جس رد عمل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, جو تکلیفیں جو مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں گی, تو پھر چیخیں نہیں مارنا, مجھے ذمہ دار نہیں ٹھہرانا. بات سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ دونوں کے لیے یہ وارننگ دونوں کے لیے, ظاہر ہے دونوں کے لیے, عورت کے لیے, دونوں کے لیے, بالکل دونوں کے لیے, ہر ایک کے لیے ہے جی, ہر ایک کے. تو رب نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا, رب تو دیکھیں نا میری پیاری بہن, رب یہ نہیں کہہ رہا ہر مرد کو اٹھ کے نبی بن, نہیں, صرف وہی جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے. بالکل. چیز یہ ہے کہ آپ گویا کہ پارٹ آف مشین ہو, ہر پارٹ کو اس کے مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا, اس کا الگ مقام ہے. اگر وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کرے گا, جب ہر پارٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا, پوری مشین بہترین چلے گی. اگر کوئی پارٹ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر دوسرے پارٹ کی ذمہ داری کی طرف نظر کرتا ہے, تو نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر پائے گا, نہ دوسرے کو کرنے دے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ چیز یہ ہے کہ اگر تو جناب یہ کہا جائے کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو 10 لاکھ ملیں گے, اور یہ کرو گے تو آپ کو 5 لاکھ ملیں گے, لہٰذا آپ نے 10 لاکھ والا نہیں, آپ نے 5 لاکھ والا کرنا ہے, تو پھر تو ظلم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی مجھے کیوں 5 لاکھ, میں 10 لاکھ والا بھی کر سکتا ہوں, میں 10 لاکھ کما سکتا ہوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب رب نے جو اجر ہے وہ وہی رکھا ہے, عورت کی اپنی ذمہ داری, مرد کی اپنی ذمہ داری, اگر عورت اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہے تو وہی اجر اسے ملتا ہے, وہی بدلہ ملتا ہے. تو کیا ضرورت ہے یعنی کہ تھوڑا کام کر کے پورا اجر لینے, اپنا زیادہ مشقت اٹھانے کی اور اجر اتنا ہی لینے کی؟ بہتر نہیں ہے کہ آرام سے سکون سے بغیر کسی تکلیف کے, بغیر پریشانی کے جو کام ہوتا ہے وہ کرو, اور جو ہے وہ اجر پورے کا پورا لو. جی رب تو احسان کر رہا ہے, کہ آسان سہل ذمہ داری دے کر کریڈٹ اتنا ہی دیا جا رہا ہے, بدلہ اتنا ہی دیا جا رہا ہے, وہی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور جو ہم نے پہلے بات کی اس میں میرے ذہن میں 2 سوال آئے ہیں جی. ایک تو وہ ہے جو آپ نے کہا کہ سورج سے جو گرمی آتی ہے وہ ٹھنڈی آتی ہے, اور زمین میں جب ان کا اختلاط ہوتا ہے, یعنی ان کے جو گیسز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں, پھر اس سے جو بانڈ کریک ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہیٹ جو ہے وہ زمین کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے جی. جو کہ یہ گیسز وغیرہ جو ہم یہ کاربن مونو آکسائڈ گاڑیوں کی وجہ سے جو گیسیں ہم نے ہوا میں چھوڑی ہوئی ہیں وہ زمین کے اندر کی, اور ہم نے اس کو باہر لا کے
فضا میں چھوڑ دیا اور پھر اس وجہ سے ساری پولوشن ہے اور گرمی ہے نا جی تو تابکاری اس وجہ سے ہو رہی ہے. تو اگر آپ اسپیس پہ چلے جائیں جی اوپر چلے جائیں تو یہ تابکاری تو تب بھی آپ کو برن کرتی ہے, ہیٹ تو تب بھی ہے, اور آپ کو سورج کی تابکاری اثرات اوپر بھی فیل ہوتے ہیں, جبکہ وہاں پہ یہ گاڑیوں وغیرہ کا کوئی دھواں نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک سوال یہ. اور دوسرا یہ کہ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے, اور اس نے حکومت کو کہا کہ آپ مغرب سے لے نکالیں. تو آپ نے یہ مینشن کیا کہ اس وقت ابراہیم کا ایک مطلب باطن کا نالج نہیں تھا, یعنی ایک اس کو ظاہری دیکھ رہا تھا. جی آپ نے کہا تھا بالکل. ہاں جی. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ترقی ہوئی تھی وہ اس دور سے 90 ٹائم زیادہ تھی. جی اگر اس وقت 90 ٹائم زیادہ تھی تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے, سورج نہیں گھومتا, چکر لگاتا؟ تو ابراہیم کو کیسے نہیں پتا تھا کہ سورج چکر نہیں لگا رہا, جبکہ ان کی ترقی جو تھی وہ ہم سے 90 ٹائم زیادہ. بالکل ٹھیک, زبردست. اور بس یہی دو آئے تھے. ٹھیک ہے, پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال وہی سورج کی گرمی والا. دوسرا سوال کہ اگر وہ قوم جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ 90% آگے تھے تو ان کو پھر کیا, یعنی کہ یہ نہیں پتا تھا کہ جو ہے وہ زمین نہیں گھوم رہی, یعنی کہ سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے, اپنا زمین کے جو ہے گھومنے کا علم نہیں تھا. تو میری پیاری بہن, یہ ہم پہلے بار بار یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ایک دور جو آیا ہے, جو دور ابراہیم سے کچھ عرصہ قبل سٹارٹ ہوا ہے اور وہاں سے لے کر یہ چلا ہے, یہ اس کا اینڈ ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے وقت. ٹھیک ہے, یہ وہ دور تھا جب جو ٹیکنالوجی تھی وہ صرف جو سٹیٹس ہیں ان کے پاس تھی, جو صرف جو ریاستیں ہیں ان کے پاس تھی, عوام کے پاس کچھ نہیں تھا. عوام کو ٹیکنالوجی کو نہیں استعمال کرنے دیتے تھے, عوام کو تو سنگاتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, جو بھی تحقیقات ہوتی تھی, جو بھی تجربات ہوتے تھے, جو کچھ بھی ہوتا تھا اس سے عوام کو 100% غافل رکھا جاتا تھا. عوام جو ہے اس کو غلام یعنی پتھر کے طور میں رکھا ہوا تھا. اور جو سٹیٹس تھیں وہ چونکہ بادشاہتیں تھیں, ٹھیک ہے, نسل آگے چلتی تو بادشاہتیں نہیں چاہتی تھیں کہ عوام جو ہے وہ ہمارے مقابلے پر آ جائے. ٹھیک ہے نا, لہٰذا یہ راز, یہ چیزیں تب پتہ چلتی ہیں جب یہ راز, یہ چیزیں جو ہیں یہ لٹریچر میں آئیں, عوامی سطح پر آئیں, اوپنلی آئیں. تو اس دوران یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی سائنٹسٹ, کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ سٹیٹ کا راز لیک کرتا ہے, پبلک کرتا ہے, تو اس کی سزا انتہائی سخت تھی. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. جس وجہ سے اس وقت جو سٹیٹس تھیں, ریاستیں تھیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی, اور اس طرح آل فرعون حکومت کے پاس ٹیکنالوجی تھی, عوام کے پاس نہیں تھی. یہ جو بابل والے ہیں, بابل والے, ان کے پاس حکومت اور سٹیٹ کے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی تھی, عوام کے پاس کچھ نہیں تھا. عوام وہی جو ہے وہ جاہل کے جاہل, اور بالکل کسی چیز کا نہیں پتا. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہے. اب جب سلیمان آیا تھا تو داؤد کی وفات کے بعد جب سلیمان کو اقتدار منتقل ہوا تو سلیمان کے دو جو وزیر تھے, وہ واحد دو وزیر تھے جنہوں نے سلیمان کو قائل کیا تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی آپ کو ملی ہے وراثت میں اپنے والد سے, اور یہ حکومت ملی ہے, تو یہ اس لیے ہے کہ آپ رعایا کی فلاح کا کام کریں. انہوں نے کہا تھا کہ باقی جتنے بھی سٹیٹس ہیں وہ ٹیکنالوجی کے اوپر سانپ کی طرح جو ہے وہ چوکڑی مار کے بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کو اگر یہ اسباب رب نے دیے ہیں تو اس لیے دیے ہیں کہ آپ اپنی رعایا کو اس کے فوائد دیں. تو سلیمان نے کیا کیا, سلیمان نے پھر اس چیز کو یعنی پبلک کیا فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے نا, سلیمان نے اس ٹیکنالوجی کو جب پبلک کیا تو پبلک کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیماریاں بڑھنا شروع ہو گئیں, یہ طرح طرح کی ہلاکتیں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئیں. اور اس وقت تک جو ہے وہ سلیمان کے اس وقت تک احساس نہیں ہوا جب تک کہ سلیمان کے اپنے ہاں ایک جو ہے وہ عیبدار بچہ پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جب سلیمان کے اپنے ہاں عیبدار بچہ پیدا ہوا تو اس وقت سلیمان کے کان کھڑے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میرا رب جو ہے وہ عیبدار خلق کرے. میرے تو والد بتاتے رہے کہ میرا رب جو ہے وہ سبحان ہے, وہ تو فرق نہیں کرتا. جی
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے رب کی حکم. لہٰذا اس وقت پھر سلیمان نے جتنے بھی یعنی سائنٹسٹ تھے، میڈیکل فیلڈ کے جو لوگ تھے بڑے بڑے، ان کو جمع کیا کمیٹی سے، ان کا تحقیقات کرو، یہ بچہ پیدا ہوا تو ایسے ہوا کیا. انہوں نے پھر جب تحقیقات کر کے رپورٹ سامنے رکھی تو انہوں نے کہا بھائی یہ بشر جو ہے، یہ ہیومن باڈی ہے تو کیمیکل فارمولا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو کیمیکل آپ اس کو فراہم کریں گے تو اس سے وہی بنے گا. انہوں نے بتایا اس کی ساری جو وجہ کیا ہے، وجہ ہے یہ رزق، خوراک، ٹھیک ہے نا، یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیج ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کھاد ہے، یہ سارا کچھ جو آپ پبلک آپ نے کیا ہوا ہے. تو پھر سلیمان نے اسی وقت کہا تھا اے میرے رب. نہ صرف سلیمان نے وہ جو مارکیٹیں تھیں گاڑیوں کی اور یہ ساری جدید یہ ختم کر دی فوری، یعنی کہ وہ ایمرجنسی لگا دی، بلکہ ساتھ سلیمان نے کہا جیسے مثال کے طور پر آپ ایک ایسے کارخانے میں کام کرتے ہیں جو کارخانہ زہر بناتا ہے دوائی کے نام پر، آپ کو کہا جاتا ہے بھائی یہ کارخانہ زہر بنا رہا، آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو مسیحا ہے. لیکن کل کو آپ کا اپنا بچہ بیمار ہوتا ہے، اسی کارخانے کی دوائی سے آپ کے بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو مجھے کہتا ہے پھر آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ پھر نہ صرف مانیں گے بلکہ آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر میرے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ میں اس فیکٹری کو جلا سکوں تو میں اس فیکٹری کو جلا کر راکھ کر دوں، میں اس کے مالک کو مار دوں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ یہ آپ کے جذبات ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی. بالکل اسی طرح اس وقت سلیمان کی یہ کیفیت بنی کہ اے میرے رب مجھے ملکن عظیمہ دے. ملک کہا یعنی کہا مکن دے، ملکن عظیمہ یعنی کہ مجھے ایسے اسباب و وسائل دے مزید کہ میں پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے میں پوری دنیا کو اس فساد سے پاک کر دوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ آج بے شک سٹیٹس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، لیکن کل کو آہستہ آہستہ یہ پبلک ہو جائے گی. پبلک ہوئی تو زمین تو تباہ ہو جائے گی. لہذا سلیمان نے پھر پوری دنیا کو اس فتنے سے پاک کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہے جس وجہ سے اب ابراہیم کوئی لینڈ لارڈ تو تھا نہیں جی نہیں. پھر اس میں یہ ایک اور کویسچن ہو جاتا ہے کہ وہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ صرف گورنمنٹ سطح پر تھی جی، تو پبلک کے لیے نہیں تھی، تو آپ اس سے کتنا فساد کر سکتے ہیں؟ صرف گورنمنٹ کا ایک حلقہ بنا کتنے لوگوں کے پاس ہوگی چیز نا، اب اس سے کتنا ہم یعنی زمین کا نقصان کر سکتے ہیں جی. دوسری پھر یہ چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جب وہ اس کے اثرات ہی نہیں آ رہے تھے، پبلک تک اثرات ہی نہیں تھے، تو وہ کس کو صحیح کرنے کے لیے نکلے تھے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ استعمال کر رہی ہے تو رب کیا دیکھتا ہے؟ رب انتظار کرے گا کہ کل کو تباہی آئے تو پھر روکے اسے جی. کیا رب ایسا کرے گا؟ اگر ایک منٹ، اگر مثال کے طور پر آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر بچے غلط کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر یہ کام جاری رہا تو کل کو گھر بھی جل کر راکھ ہوگا، تو کیا آپ ان کو کرنے آزادی دے دیں گے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ 1400 سال تک یہ انتظار ہی ہو رہا ہے، ہم یہاں تک پہنچے تو اب جا کے تو آپ میں سے آپ کو اختیار دیا ہوا تھا نا. سلیمان جو ہے رسول تھوڑے تھا، سلیمان تو نبی تھا. سلیمان تو جیسے آپ کہتے ہیں، سلیمان تو اسی طرح ایک شخص ایک فرد اٹھا تھا بنی اسرائیل میں سے، وہ کوئی رسول تھوڑا ہی تھا، یعنی رسول اللہ و خاتم النبیین تھوڑا ہی تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان تک وہ اثرات تھے ہی نہیں، پبلک تک اثرات نہیں تھے جی، تو پبلک کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف ہو رہا ہے؟ مثلا میں بات آپ کی یہ نہیں سمجھا، پبلک کے تک اثرات نہیں تو پبلک کو کس چیز کا پتہ چلا؟ یعنی کہ یہ نیچر جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. پبلک کو کہاں پتا تھا؟ اگر پبلک کو پتا ہوتا، ابراہیم کو دیکھیں، ابراہیم کو امام کیوں بنایا گیا؟ ابراہیم کو امام بنایا ہی اس وجہ سے گیا کہ ابراہیم جس معاشرے میں گیا اس نے وہاں جو صلاۃ کتب تھی وہ قائم کی. جہاں ٹیکنالوجی والے سے سامنا ہوا تھا وہاں ابراہیم نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی، وہ نہیں کیا جو بت پرستوں کے درمیان کیا جاتا ہے، جو جاہلوں کے درمیان کیا جاتا ہے. بات سمجھا رہے نہیں آ رہی؟ ابراہیم ایک ملٹیپل دور میں ہوا، کوئی بندہ اس اسٹیٹس کے ریاستوں کے خلاف نہیں تھا، نہیں کھڑا ہوتا تھا، نہ کوئی تھا نہ کوئی سوچتا بھی تھا. یہ ابراہیم تھا، اور ابراہیم نہیں ہوگا راتوں رات اٹھ کے اسٹیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بلکہ ابراہیم کا ایک سفر تھا. ابراہیم کا ایک سفر تھا. چھوٹی سی مثال آج کی مثال لے لیں، واحد احمد عیسیٰ ہے. احمد عیسیٰ کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جس نے یہ حقائق جو ہے وہ کھول کھول کر سامنے رکھے جی. ہر بندہ عجیب فرسٹ ٹائم آپ سے سنا دعوت اللہ پوری دنیا میں تناتا پھر کسی کو نظر آیا پوری دنیا میں؟ تو ابراہیم کو اس وقت نظر آیا. کیوں نظر آیا؟ اسی قرآن میں کیا کہا؟ مجھے کیوں ابراہیم کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم آنے کا، ابراہیم ہو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جیسے آج نہ اسی طرح نظر آیا ابراہیم کو، اسی طرح نظر آیا. بار یہ بات ہوتی ہے مومن کیا ہے؟ مومن وہ دیکھتا ہے جو
ایک عام بشر یا مشرک نہیں دیکھتا. مشرک جو ہے صرف ظاہر دیکھتا ہے, مومن بہت دور تک دیکھتا ہے, باطن دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر کے لحاظ سے جو باطن کی ضرورت ہوتی ہے وہ باطن آپ کو ظاہر, یعنی کہ آپ دیکھیں غور کریں, جو کانوں سے سنا جو دیکھا, آپ جب اس کو سمجھتے ہیں تو دماغ کو وہی نتیجہ فراہم کرتا ہے جو ظاہر نہیں ہوتا, جو چھپا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن سننا اور دیکھنا وہ جو چھپا ہوا ہے وہ دل کا کام ہے. تو ابراہیم نے جو ظاہر دیکھا اسے جب غور و فکر کیا, اسے سمجھا, تو ابراہیم آگے بہت دور جو نتیجہ ہے اس تک پہنچ گیا. اس کے نتائج کل کو کیا نکلیں گے. تو اب ابراہیم کو جب رب اٹھا کر وہاں سے, ایک مشرک معاشرے تھے وہاں جو ذمہ داری پوری کرنی تھی وہاں کر لی, وہاں سے ابراہیم کو زمین تنگ آتی گئی, وہاں سے راتوں رات نکلنا پڑا, وہاں سے ابراہیم نے ہجرت کی, جب یہاں اس معاشرے میں آیا, یہاں آیا ہے, یہاں دیکھتا ہے کہ یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا ابراہیم نے آتے ہی شروع کر دیا, نہیں, ابراہیم نے وہی غور و فکر کرنا شروع کیا. جب غور و فکر کرتا کرتا جو ابراہیم کے اوپر حقائق واضح ہو, تو یہ نہیں ہوا کہ ایک دم سے اٹھ کے ابراہیم نے جو یہ کرنا شروع کیا, اسٹیٹ نے جو ہے ابراہیم کو جو ہے وہ آگے سے اسٹیٹ, کوئی بھی ایک منٹ, کوئی بھی اسٹیٹ ایسے ہی اٹھ کے کسی کو جواب دیتی ہے جی؟ کوئی بھی ریاست ایسے ہی کسی کو اٹھ کے جواب دینا شروع ہو جائے گی؟ اس کے لیے آپ کا اس مقام پر آنا لازم ہے. تو ابراہیم جو ہے, ابراہیم ایک جیسے آپ کہتے ہیں ایک بہت بڑا دماغ تھا. ٹھیک ہے نا, بہت بڑا دماغ تھا. تو ابراہیم نے ان چیزوں کو قریب سے دیکھا, ابراہیم کو مواقع ملے اس سسٹم کے, اس ریاست کے, اس نظام کے کلوز ہونے کے, قریب ہونے سے, قریب سے دیکھنے کے. جیسے چھوٹی سی بات ہے, مثال کے طور پر میں پہاڑ پھاڑتا رہا, مجھے نہیں پتا تھا, میں پہاڑ پھاڑتا رہا, سمجھا نہیں, پہاڑ جو ہے وہ بلاسٹ ان کو پھاڑنا اور سب, تبھی تو مجھے پتا چلا نا. بات سمجھ آ رہی ہے. تو اسی طرح ابراہیم نے جب ان چیزوں کو, ان معاملات کو قریب سے دیکھا, اسے آبزرو کیا, سمجھ آئی, تو پھر ابراہیم نے وہی جو اسٹیٹ لیول کے افراد تھے ان کے اوپر یہ چیزیں واضح کرنا شروع کی, بھئی یہ اصل میں فساد کر رہے ہیں ہم لوگ تو. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ مباحثہ ہے جس کو قرآن جو ہے وہ یہاں پر کوٹ کر رہا ہے. جی, یہاں دوسرا آپ کا سوال, پہلا جو سوال تھا آپ کا کہ اوپر جاتے ہیں تو اوپر ٹھنڈ ہے, یہی آپ نے کہا. میں نے کہا اوپر اگر خلا میں چل جائے تو ہیٹ اور تاپ کا اثرات تو وہاں پہ بھی ہوتے ہیں جو بالکل جاتے ہیں. ایک منٹ یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے. اوپر اگر آپ جہاز لے کر جاتے ہیں تو جہاز گرم نہیں ہوگا, سورج جہاز کے اوپر پڑے گا. ایک منٹ غور کرنا ہے. اوپر آپ جہاز لے کر جائیں گے, جہاز گرم نہیں ہوگا, جہاز کے اوپر باڈی گرم نہیں ہوگی, بلکہ وہ فریز ہو جائے گی ٹھنڈک سے. میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں, اس کے میں آپ کو میں وہی جواب دینے لگا ہوں نا. میں جواب دینے لگا. اگر ہیومن باڈی اوپر جاتی ہے, ہیومن باڈی اوپر جاتی ہے, یا کوئی بھی جاندار اوپر جاتا ہے, تو جب وہ سورج کے سامنے ہوگا, سورج کی ریز آ رہی ہیں تو اسے ہیٹ محسوس ہوگی. کیوں محسوس ہوگی؟ کیونکہ جو سورج سے آنے والی جو ریز ہیں وہ اس کی باڈی میں جب آ کے باڈی سے ٹکرائیں گی, جب باڈی میں داخل ہوں گی تو اس کی باڈی کے اندر جا کے ڈیٹونیٹ ہوں گی. کیونکہ آپ کی باڈی انہی عناصر سے بنی ہے جن عناصر سے سورج کی جو ریز ہیں وہ ڈیٹونیٹ ہوتی ہیں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس وجہ سے آپ کو ہیٹ محسوس ہوگی. وہ لوہا لے کر جائیں گے, لوہا گرم نہیں ہوگا, کاپر گرم نہیں ہوگا, کوئی بھی لکڑی لے کر جائیں گے, لکڑی گرم نہیں ہوگی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ ریفلیکٹر ہے اور جو ہیومن ہے وہ ابزاربر. ہاں, ابزاربر. ہیومن کا جتنے بھی جاندار ہیں تو ہاں ان کے اندر وہ جب ریز آئیں گی داخل ہوں گی تو ان کے اندر وہ ڈیٹونیٹر موجود ہے نا, وہ ایلیمنٹس, وہ عناصر موجود ہیں جن کے ساتھ جب اختلاط ہوگا تو تابکاری بے نقاب ہوگی, بلاسٹ ہوں گے. کیونکہ آپ کی باڈی سورج کی ریز سے انرجی بھی تو لے رہی ہے نا, اس کو یوز بھی تو کرنا ہے نا, جی پروسیس کرنا ہے. جی کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ جی استاد جی, ایک سوال ہے استاد جی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. جی, ابراہیم علیہ السلام رسول تھے کہ نبی تھے استاد جی؟ رسول تھے. تو رسول تو دو رسول آتے ہیں, یا اولین میں ایک آخرین میں. رسول آتا ہے جب زلال مبین ہوتی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, جب زلال مبین ہوتی ہیں. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے, غور کیجیے گا, اب ہر قوم کو 2 موقع دیے جاتے ہیں, 2 بار موقع دیا, تیسری دی جاتا ہے. پہلی چیز یہ ہوگی.
دوسری چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے میرے پیارے بھائی کہ جب رسول آتا ہے تو رسول آتا ہے، رسول کے آنے کے لیے قانون ہے ضلال مبین کرنا۔ اس وقت اگر قوم جو ہے وہی پتھر کے دور میں رہتی ہے تو ظاہری بات ضلال مبین تو آ گئی، قوم بے شک وہیں کی وہیں ہے، تو رسول تو بھیجا جائے گا نا۔ لیکن اگر ضلال مبین کے آتے آتے تک قوم جو ہے وہی وہ شجرت الملونہ جو ہے، یہ چھپی مخلوقات جو متشابہ مخلوقات کا سلسلہ، اس کے پیچھے پڑتے ہوئے دن بدن آگے بڑھتے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہلاکت سر پہ ہے، تو پھر کیا آئے گا؟ دیکھیں جب ضلال مبین آئیں گی تو اس دوران اگر لوگ ایسی حالت میں نہیں پہنچے کہ عذاب سر پر ہے تو وہ رسول کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا بشیر۔ وہ کیا کہلائے گا؟ بشیر۔ اور اگر حالات ایسے ہیں ضلال مبین آ گئی اور عذاب سر پر ہے انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہلاکت سر پر ہے، تو وہ جو رسول ہے دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ عذاب دینے سے، ایک تو عذاب دینے سے قبل رسول بیس کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے، تاکہ حجت کی جائے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے اگر تو نے رسول بھیجا ہوتا ہمارے اوپر حق واضح کیا ہوتا ہم مان جاتے اور عذاب سے بچ جاتے، لہذا تو نے رسول نہیں بھیجا اور ہم مارے گئے، قصور سارا تیرا۔ لہذا ایک یہ قانون بنا دیا کہ اس وقت تک عذاب نہیں دیا جائے گا جب تک کہ رسول بیس کر کے حجت نہ کر دی جائے۔ نمبر 2 ضلال مبین ان کا ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی استاد جی، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب میرے پر بھی جب عذاب دینا ہوتا ہے اس وقت جو رسول آتا تو وہی ضلال مبین ہوتی ہیں آتا ہے، لیکن وہ رسول پھر نذیر ہوتا ہے، یعنی متنبہ کرنے کا۔ بشیر بھی ہوتا ہے لیکن پہلے وہ نذیر ہوتا ہے۔ پہلے جو شروع میں رسول آتا ہے وہ نذیر بھی ہوتا ہے لیکن وہ پہلے بشیر ہوتا ہے، وہ بشیر اور نذیر ہوتا ہے، یہ نذیر اور بشیر ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، کلیئر ہوا؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی۔ لیکن جو ابراہیم کے بعد جو آیا تھا، یعنی اس قوم کے بعد، تو نذیر اور بعد میں بشیر کون آیا تھا استاد جی؟ کس قوم میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم۔ میرے پر بھی ابراہیم کی قوم جو ہے، دیکھیں ذرا غور کریں، ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ وہ چیزیں آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک قوم ہے، مثال کے طور پر ان کو آسمان، یعنی کہ ایک قوم ہے، ان کی طرف آپ رسول بھیجتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم آسمان و زمین کو ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہی دعویٰ عمل سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ اب ان کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے، وہ دعوت کو ٹھکراتے ہیں، نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کفر کرتے ہیں، کذب کرتے ہیں، تو کیا زبردستی ان کے اوپر ذمہ داری عائد کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی۔ تو پھر رسول کیا کرے گا؟ رب کیا کرے؟ رب پھر یہ نہیں کہ ان کے اوپر بیٹھا رہے گا اکتفا کر کے، نہیں، بلکہ رب پھر یعنی کہ کوئی اور قوم اختیار کرے گا جو اس کی حال ہے۔ اگر نہیں تو پھر رب خود سے یعنی کہ دیکھے گا کہ کب ایک امت کی ضرورت پیش آئے گی، تو تب تک رب پھر امت جو ہے وہ تیار کرے گا۔ پھر ابراہیم جب ایک اس قوم کی طرف گیا، اس قوم نے ریجیکٹ کر دیا، تو اب ان کی طرف کوئی دوسرا رسول بھیجنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ظاہری بات ہے، اب مارے جائیں گے، ہلاک ہوں گے، آہستہ آہستہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اینٹ سینٹ ان کی بجے گی، تو وہ ان کی بج گئی، حالات نے بجا دی۔ ابراہیم نے پھر کیا کیا؟ ابراہیم نے بھی فوکس کیا اپنی اولاد کے اوپر۔ ابراہیم نے جب ابراہیم کا بیٹا جو اسماعیل جب اس قابل ہوا، تو ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ان لوگوں کے درمیان بھیجا جو اس وقت یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے اے اللہ ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں ہدایت چاہیے، تو اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یہ وہ جو جسے کہتے ہیں ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی۔ سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، قربان۔ ہاں، تو یہ اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا تھا، لیکن اس قوم نے بھی پھر ظاہری بات ہے وہ نہیں کیا۔ بہرحال وہ آگے اس طرح کرتے کرتے ادھر سے یہ سلسلہ چلا، ادھر سے پھر وہ اسحاق سے بیٹا یعقوب سے پھر آگے وہ بڑھتے وہ پھر پوری بنی اسرائیل جو ہے پورے یعنی کہ 13 ٹرائبز جو ہیں، پہلے 12 تھے، 12 سے 13 ہوئے، وہ 13 ٹرائبز وہ پھیلتے وہ پوری قوم بن گئی۔ تو اس قوم کا پھر جو ہے وہ اس مقصد کے لیے انتخاب ہوا۔ جی استاد جی، تو یعقوب اور جتنے بھی تھے، یعنی یوسف اور اس سے پہلے اسحاق اور اسماعیل، تو یہ نبیین تھے؟ یہ رسول تھے، رسول نبیین تھے، رسول نبی تھے، لیکن یہ خاتم النبیین نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ خاتم النبیین نہیں، ہاں، خاتم النبیین نہیں تھے جی۔ خاتم النبیین صرف وہ ہوتا ہے جو صرف تب آتا ہے جب ضلال مبین ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک پیور ڈی این اے چلا رسول ہے، تو رسول یعنی کہ آپ دیکھیں نا، غور کریں، نمبر ایک رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول کا معنی رب کا بھیجا ہوا، رسول اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو جو بھی بشر بالکل ویسے وجود میں آئے گا جیسے فطرت کہتی ہے، جو فطرت جسے وجود میں لاتی ہے، تو وہ تو رسول ہے۔
لیکن وہ رسول نہیں ہے جو رسول خاتم النبیین ہے، یا پھر وہ رسول نہیں ہے کہ جس کی ذمہ داری بعد میں نبی بننا ہے، بلکہ اس نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر صلاحیتیں کیا ہیں، ان صلاحیتوں کے اعتبار سے اس نے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک مومن ہے، اس کا جو جوڑا ہے زوج، وہ بھی مومن ہے اور دونوں طیب ہیں، اور ان کے اوپر واضح ہے کہ بھائی بچہ کس مقصد کے لیے لانا ہے، اس کس مقصد کی اس کی پرورش کرنی ہے، وہ دونوں طیب ہیں، اور ایک بچہ طیب بچہ آتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ رسولی تو ہے. لیکن اس سے یہ نہیں لازم ہو جائے گا کہ وہ رسول نبی ہے یا وہ رسول خاتم النبی ہے. نہیں، یہ نہیں. رسول یعنی وہ رب کا لایا ہوا ہے، تو کل کچھ بڑا ہو کر وہ کیا کرے گا، وہی ذمہ داری اٹھائے گا جس ذمہ داری کے لیے اسے رب وجود میں لایا. سمجھا نہیں آ رہے؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی. اس کا درجہ اگر وہ اس ذمہ داری کو جو صلاحیتیں اس میں رکھی، ان صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کی جو ذمہ داری اسے وہ پورا کرتا ہے، تو اس کا درجہ وہی ہے جو ایک یعنی کہ نبی رسول کا درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. وقت دیکھا جائے گا آپ کس وقت میں ہیں، اس وقت میں کون سی ذمہ داری ہے، یعنی آپ کو صلاحیتیں کیا دی گئی، صلاحیتوں کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ واضح کرتی ہیں. بہرحال سوالات کے جوابات کلیئر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی استاد جی کلیئر ہو گئے.